अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने पेशावर के अंदर एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया कि जी 25 मई को हम लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की जानिब। पेशावर में ये होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक बार फिर वही बातें की जो वो बातें जलसों में करती हैं, जो वो पब्लिक क्राउड के साथ करते हैं, जो वो बातें अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ अपने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में करते हैं। वही बातें उन्होंने एक बार फिर दोहराई और कहा कि जी ये जो हमारी हुकूमत को तब्दील किया गया, ये अमेरिका की एक रजीम थी और हमारे मैंडेट की तौहीन की गई। एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, पाकिस्तान के ऊपर उसको अजाब के तौर पर मुसल्लत किया गया। और फिर उनका कहना था कि जी ये सारा कुछ जो हो रहा था, अमरीकी सफारत खाने में जाकर हमारे पाकिस्तानी लोग मिल रहे थे, मुझे साजिश का इल्म था लेकिन फिर भी हम जो है वो इस साजिश को नाकाम नहीं बना सके। अच्छा, साजिश का इल्म था लेकिन साजिश को नाकाम नहीं बना सके। मतलब अगर आपको भाई पता था कि साजिश हो रही है और आपकी हुकूमत के खिलाफ हो रही है, एक बहुत बड़ी सतह के ऊपर आपकी हुकूमत के खिलाफ अमेरिका की जानिब से एक रजीम बनाई जा रही है आपके बकौल, तो फिर आपने उस वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया? आप उस वक्त नोटिस लेते और आप बताते कि जी आपकी हुकूमत के खिलाफ हो रही थी और कहते कि जी मुझे 8 महीने से इस बात का इल्म था कि हमारी हुकूमत जो है उसको एक साजिश के तहत हिलाने की कोशिश की जा रही है, उसको एक साजिश के तहत ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमने साजिश के ऊपर फिर भी कान नहीं धरे और हमने इसको ख़त्म करने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किए। मतलब वो अब अपनी नाकामी का इतराफ़ कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि जी अगर उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही थी तो इसमें उनका एक फॉल्ट है कि वो इसको ख़त्म नहीं कर सके। और फिर वो कहते हैं कि जी अमरीकी सफारत खाने में जाकर पाकिस्तान में कुछ अपोजिशन के उस वक्त के लोग मिले और वो चाहते थे कि जी किसी तरह इमरान खान साहब को इक़्तिदार से उतार दिया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि जी को अमेरिका की तो एक रजीम थी ना कि अगर इमरान खान इक़्तिदार से उतर जाएगा तो पाकिस्तान बच जाएगा, और अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार से नहीं उतरता तो ये फिर बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, फिर ये हमला हो सकता है, फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाएगा। अमेरिका ये चाहता था कि अगर मैं इक़्तिदार से नहीं उतरूंगा तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया जाए। मतलब इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी फ़ौज के बारे में मैं ये बात करूंगा कि फ़ौज अब तक जो है वो न्यूट्रल है और न्यूट्रल ही रहे। मतलब जलसों के अंदर बार बार खड़े होकर वो ये बात करते रहे कि फ़ौज के बारे में ही ये जिक्र करते रहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, और फिर उसके बाद कहते हैं कि जी फ़ौज को ये बात करता जाऊं कि फ़ौज जो है अब तक न्यूट्रल है और न्यूट्रल ही रहे। मतलब एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया फ़ौज के ऊपर कि अब तक जो है ना वो फ़ौज बिल्कुल ठीक है लेकिन आगे जाकर फ़ौज न्यूट्रल ही रहे। मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपके हक में आए तो फ़ौज न्यूट्रल हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपके अगेंस्ट आए तो फ़ौज जो है वो न्यूट्रल नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन आया ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुनर्रिफ अरकान को डी सीट किया, और यही फैसला सिर्फ तहरीक इंसाफ के हक में नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया। और इमरान खान साहब तो समझते हैं कि जी उन अरकान का हमारी जमात से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जबकि उन अरकान का ये मौक़िफ़ आया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें डी सीट किया ये इमरान खान साहब के प्रेशर में आकर किया। और अरकान का ये भी कहना है कि जो फैसला आया इसके खिलाफ हम अपील में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करेंगे। और इमरान खान साहब कहते हैं कि जी वो जो फौज है वो अब तक न्यूट्रल है। मतलब अभी तक जो है वो फौज को गालियां देते रहे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गालियां देते रहे, अभी तक उन्होंने जुडिशरी को मिलाइन करने के लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, फौज को मिलाइन करने के लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई। फिर मैं आपको एक बात जो है वो बार बार कर चुका हूँ कि वो टके टके के यूट्यूबर्स जो सारा दिन बैठ के इमरान खान साहब की कैंपेन करते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, जिनको पैसे मिलते हैं, जो फेक अकाउंट चला रहे हैं, जो फेक ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं, जो फेक सोशल मीडिया के अकाउंट चला रहे हैं, उन्होंने अभी तक ये काम किया इमरान खान साहब के लिए। तो उन्होंने भी बड़ी अपनी स्ट्रगल की, अपनी बड़ी मेहनत की, और इमरान खान साहब की जमात के लिए जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है, तो उसको भी रद्द नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि जी 25 मई को इस्लामाबाद आएँ, कश्मीर हाईवे पर 3 बजे आपसे मुलाकात होगी, जल्दी पहुँचें, ये इंटरनेट को बंद कर देंगे, या सड़कों को बंद कर देंगे, ये इदारों को बंद कर देंगे, उसके बाद ये जलाओ घिराव करना चाहते हैं। मतलब अब वो ये बात कह रहे हैं
کہ جی جلدی سے لوگ پہنچیں. اور عمران خان صاحب کا جو بیسیکلی یہ اعلان ہے نا، اس کے بعد اب یہ بات کھل کر واضح ہو چکی ہے کہ وہ کوئی لانگ مارچ نہیں کرنے جا رہے، وہ ایک دھرنا دینے جا رہے ہیں. جس طرح کا دھرنا انہوں نے 2014 میں دیا تھا، جب انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اوپر حملہ کروایا، پاکستان کے بہت بڑے ادارے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کروایا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر شلواریں لٹکائیں. اس کے بعد اپنے کارکنوں کے ذریعے وہ جتھے لے کر اسلام آباد میں پہنچے، اور اس وقت جو ڈانگا فساد ہوا وہ سب کے سامنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک حکومت جو آج اس ملک میں ہے، آج ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، آج وہ اقتدار سے باہر ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس ملک میں خون خرابہ ہو، کسی طرح اس ملک کے حالات خراب ہوں، اور تیسری قوت آ کے ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو جائے اور حکومت کا خاتمہ ہو جائے. اور شہباز شریف کی جو حکومت بنی، ابھی نئی بنی 4 ہفتوں والی حکومت، تو اس کا جلد از جلد خاتمہ ہو سکے، یہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب. یہ ہے ان کا مائنڈ سیٹ. اور پشاور کے اندر بیٹھ کر جو 25 منٹ کی پریس کانفرنس کی، اس میں ان کو چور ڈاکو بھی کہا، غدار بھی کہا، اس کے بعد وہ الزامات بھی لگائے. لیکن بیسیکلی وہ اس نیریٹو کو بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو اقتدار سے نکالا گیا تو کوئی ملک نہیں چل سکتا، ادارے نہیں چل سکتے، ملک کے اندر افراتفری آ جائے گی، ملکی حالات خراب ہو جائیں گے. مجھے جو اقتدار سے نکالا گیا وہ بالکل خراب نکالا گیا، اور نواز شریف کو نکالا گیا، بینظیر بھٹو کو نکالا گیا، وہ درست نکالا گیا. ان کو کرپشن کے اوپر ان کی حکومتوں کو برطرف کیا جاتا رہا، وہ درست تھا. اگر آپ کے ساتھ ایک لیٹ سپوز اگر ایک پی ٹی آئی کے سپورٹر کی ہی بات کر لی جائے، تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو پھر ظلم تو نواز شریف اور بینظیر کے ساتھ بھی ہوا ہے. یہی بات میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہی تھی کہ اگر ظلم عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے تو اتنا ہی ظلم نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور اتنا ہی ظلم محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا ہے، جن کی حکومتوں کو ایک رجیم کے تحت ہی ختم کیا جاتا تھا. تب بھی یہی ہوتا تھا. اور اگر آج عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا، تو عمران خان صاحب کو تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ان کی حکومت کو کسی کرپشن کے کیس کے اوپر برطرف نہیں کیا گیا، کسی غلط کام کی سزا کے اوپر برطرف نہیں کیا گیا، کسی غلط کام کی سزا کے اوپر عدم اعتماد نہیں لائی گئی. وہ عدم اعتماد لائی گئی کہ ایوان کا فیصلہ تھا کہ وزیر اعظم اعتماد کھو چکا ہے، ایوان نے فیصلہ کیا، عدم اعتماد آئی، عدم اعتماد کے بعد ووٹنگ ہوئی، عمران خان صاحب فارغ ہوئے اور وہ وزیر اعظم نہیں رہے. یا تو ہوتا نا کہ عمران خان صاحب ایوان میں مقابلہ کرتے اور اپنی اکثریت کو ثابت کرتے اور بتاتے کہ بھائی ان کے پاس اکثریت ہے، ان کے پاس ووٹ ہے، اور وہ اتنے ووٹوں کے ساتھ جو ہے وہ ایوان میں آ سکتے ہیں. لیکن ان کے پاس اکثریت نہیں تھی تو وہ نہیں ثابت کر سکے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول نایاب ہو جائے گا، اس کے بعد انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، لانگ مارچ میں آیا جائے. میں اپنے کارکنوں کو کال دیتا ہوں جلد از جلد اسلام آباد پہنچیں، اس امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کے لیے اسلام آباد میں آئے. لیکن وہ اب جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، پہلے وہ عدلیہ کو پریشر میں لانے کی بات کرتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ فوج کو پریشر میں لانے کی بات کرتے رہے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو ادارے نیوٹرل نہیں ہوتے، اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو ادارے نیوٹرل ہو جاتے ہیں. مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان چلے گا تو میری مرضی سے چلے گا، پاکستان میں کوئی فیصلہ ہوگا تو میری مرضی سے مسلط ہوگا، پاکستان میں ادارے کام کریں گے تو میری مرضی سے کریں گے، پاکستان میں عدالتیں لگیں گی تو میری مرضی سے لگیں گی، پاکستان میں ججز کے فیصلے آئیں گے تو میری مرضی سے آئیں گے. ہر چیز وہ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق، اپنی خوشنودی کے مطابق حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی بھی طرح ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے، لانگ مارچ کے ذریعے، افراتفری کے ذریعے، ڈانگا فساد کے ذریعے، جلاؤ گھراؤ کے ذریعے، قتل و غارت کے ذریعے وہ پاکستان کو ایک بار پھر ڈی ٹریک کرنے جا رہے ہیں. اور وہ لانگ مارچ کریں. لانگ مارچ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو روکا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں. لانگ مارچ کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں جائیں، پرامن احتجاج کریں. پرامن احتجاج جمہوری عمل کا حصہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی ڈانگا فساد نہ ہو، کوئی قتل و غارت نہ ہو، کوئی افراتفری کی سیاست نہ ہو. وہ جائیں اسلام آباد میں جا کر بیٹھیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر وہ پاکستان کے اداروں کی اتھارٹی کو، اس کی ریٹ کو چیلنج کریں گے، اگر وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے، اگر وہ اداروں کو اپنی تنقید کی زد میں لائیں گے، اگر وہ
اداروں کے اوپر اس قسم کی جو ہے وہ لفظی گولہ باری کریں گے، اگر وہ اداروں کو اپنے پریشر میں لا کر اپنے من پسند فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان صرف عمران خان صاحب کا ملک نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ وہ اسلام آباد جائیں، اسلام آباد جا کر دھرنا دیں، وہاں پر جا کر لانگ مارچ کریں، لیکن پرامن طریقے سے کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد جائیں، اپنے کارکنوں کو آگے کر دیں گے، اپنے کارکنوں سے لڑائی کروائیں گے، وہ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں، فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر اس ملک میں دوبارہ 2014 والی صورتحال کو چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا ہو جائے تو وہ حالات نہیں ہیں۔ اب حالات بہت چینج ہو چکے ہیں۔ اب وہ عدالتیں نہیں ہیں کہ وہ عدالتیں آپ کو ریلیف دیں گی اور عدالتوں کے اوپر آپ چڑھائی کر دیں گے، لفظی گولہ باری کریں گے۔ تب اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، جسٹس ناصر الملک صاحب، ان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی، اور اس کو میں نے پہلے بھی اس غلطی کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، آئی تھنک میں نے شاید یہ بات کی تھی کہ ان کو اس وقت از خود نوٹس لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے، وہ اس عدالت کے سربراہ تھے، تو اس عدالت کے سربراہ کی حیثیت سے ان کو چاہیے تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو نتھی ڈالتے۔ اب اگر یہ حالات ہوتے ہیں، ملک میں خانہ جنگی کی طرف حالات لے کر جانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قتل و غارت ہو، لوگ مریں، سڑکوں پر خون خرابہ ہو، لوگوں کی لاشیں گریں، لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو سکون نہ ملے اپنے کارکنوں کو، تو وہ آگے کر دیں گے، اور پھر وہ خود جو ہے وہ وی آئی پی اے سی والے کمرے میں سوتے ہیں، وی آئی پی عظیم الشان محل میں رہتے ہیں، اور اپنے کارکنوں کو وہ تلقین کر رہے ہیں کہ جی سڑکوں پہ نکلو، میں اتنے کروڑ بندہ لے کے نکل جاؤں گا، میں اتنے لاکھ بندہ لے کے نکل جاؤں گا۔ یہ سب باتیں ہیں۔ اگر عملی طور پر اقدامات کرنے ہیں تو پھر آپ اچھی سیاست کریں، پھر آپ ڈرٹی پالیٹکس نہ کریں، پھر آپ یہ گندی سیاست نہ کریں کہ آپ اگر آج اقتدار سے نکل گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو غلط نکالا گیا۔ ٹھیک ہے سر، اگر غلط نکالا گیا تو عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں جا کر اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ جی حکومت کو آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی اتھارٹی کو، آپ کی ریٹ کو چیلنج کریں گے؟ آپ کریں، آپ کو کسی نے نہیں روکا، آپ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں جا کر ریلیف ملتا تو مل جائے۔ اگر عدالتوں میں آپ کی بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے تو ہو جانی چاہیے۔ دیکھیں نا، ادارے تو آزاد ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کے بقول آپ کے حق میں فیصلہ دیا، عدلیہ نے آپ کے بقول آپ کے حق میں فیصلہ دیا، فوج آپ کے بقول بالکل نیوٹرل ہے، تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ پھر آپ عدالتوں میں جائیں، پھر آپ عدالتوں میں جا کر اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ لیکن یہ جو حالات ہیں، آخر میں یہ بڑے جو ہے وہ افسوس کے ساتھ میں یہ بات کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی پوری کوشش ہے، اور خدا را وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے، وہ اپنی تباہی کے ذمہ دار ہوں گے۔ میں پھر ایک بار بات کروں کہ حکومت کے ریٹ کو جو چیلنج کرے گا، اس بار وہ حالات نہیں ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب جیسا کوئی کٹ پتلی وزیر داخلہ ہوگا اور وہ ایکشن نہیں لے گا، اس بار رانا ثناء اللہ صاحب۔ تو خدا کا واسطہ ہے اس بار حکومتی ریٹ کو چیلنج نہ کیے گا۔ اسلام آباد کے اندر کوئی سمجھتا ہے کہ بندے مرنے سے، قتل و غارت ہونے سے، لاشیں گرنے سے حکومت ختم ہو جائے گی، تو پھر جو حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرے گا وہ اپنی تباہی کا ذمہ دار ہوگا۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں یہ لاسٹ بات کرتا جاؤں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے امکانات ہیں۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بار بار ریاست کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں، اور پاکستان میں خون خرابہ افراتفری کی سیاست کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ کسی بھی غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام سے باز رہیں تاکہ اس قسم کی نوبت نہ آئے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔